نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی دینی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جہاں دینی تربیت کا فقدان ہے وہاں اخلاقی تربیت کا بھی فقدان ہے، بلکہ اخلاقی تربیت تو بالکل ہے ہی نہیں۔ ہمارے بچوں میں جو بگاڑ ہے اس کی بڑی وجہ والدین کی عدم توجہ ہے۔ والدین کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچوں کی گھر میں مصروفیات کیا ہیں اور گھر سے باہر ان کی مصروفیات کیا ہیں، ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، ہمارے بچے کھیل کون سا کھیلتے ہیں، ہمارے بچے باہر کہاں کہاں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اس لیے یہ والدین کے ذمے ہے کہ وہ بچوں کی اخلاقی تربیت کریں۔ والدین کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، کہاں کھیلتے ہیں، ان کے دوست کون ہیں۔ اس لیے اس بات کی طرف ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے۔ آج معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کی بڑی وجہ بچوں کی اخلاقی تربیت کا نہ ہونا ہے۔ ہم بچوں کے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے ان کی ہر جائز اور ناجائز بات کو مانتے ہیں، ان کی ہر خواہش جائز ناجائز کو ہم پورا کرتے ہیں، اور پھر جب بچے بگڑ جاتے ہیں، معاشرے میں ہماری بدنامی کا سبب بنتے ہیں، پھر ہم سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں، اور اس وقت کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات پہ ضرور توجہ دیں کہ ہمارے بچوں کا طرز عمل کیا ہے، ہمارے بچوں کا طرز گفتگو کیا ہے، ہمارے بچوں کا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، گھر سے باہر ہمارے بچوں کی کیا مصروفیات ہیں، اور گھر میں ہم نے ان کی خواہشات کی تکمیل میں جو سہولیات انہیں دے رکھی ہیں ان پہ بھی ہم نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے اور باقی چیزیں ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ ان پہ کیا کرتا ہے، اس پہ نظر ضرور رکھنی چاہیے۔ اپنے بچوں پہ اعتماد بہت اچھی بات ہے، بد اعتمادی کبھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بچوں کی اخلاقی تربیت یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ والد صاحب اگر سختی کریں تو والدہ جو ہیں وہ مزاحمت کرتی ہیں، والدہ سختی کریں تو والد صاحب آڑے آ جاتے ہیں، کو جی خیر بچے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، آج اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو کل اللہ نہ کرے وہ جب کوئی غلط کام کریں گے تو اس وقت جو ہماری پریشانی ہوگی، اس بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں پہ نظر رکھیں۔ مشہور واقعہ ہے، یاد آ گیا آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک چور تھا، کرتے کرتے ڈاکو بن گیا، اور جب وہ گرفتار ہوا اور اسے پھانسی کی سزا ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ میری والدہ کو بلاؤ، میں والدہ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی آخری خواہش کی تکمیل میں اس کی والدہ صاحبہ کو بلایا گیا، تو اس نے والدہ کو کہا کہ کان قریب کریں، میں آپ سے سرگوشی کرنا چاہتا ہوں، کان میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور نہ سنے۔ اب جب والدہ نے اپنے کان جو ہیں بیٹے کے قریب کیے تو اس بیٹے نے، جو بہت بڑا ڈاکو تھا، اس نے والدہ کے کان پہ زور سے کاٹا۔ ماں چیخی، اور پولیس والے جو وہاں کھڑے تھے اس کے قریب آئے، انہوں نے کہا کمبخت یہ کیا حرکت کی تم نے؟ اس نے کہا کہ میرے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب میری یہ والدہ ہیں۔ بچپن میں جب میں نے پہلی چوری کی تھی، یہ میری والدہ اس وقت اگر مجھے روک دیتی، مجھے ٹوک دیتی، مجھے ڈانٹتی، تو آج میں اتنا بڑا چور اور ڈاکو نہ بنتا اور آج مجھے یہ پھانسی نہ ہوتی۔ اس لیے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نظر رکھیں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، اور دیکھیں ہم نے بیٹے کی خواہش کے احترام میں، اس کی ضد کے احترام میں ہم نے اسے موٹر سائیکل لے کے دے دیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں کہاں گھومنے چلا جاتا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، اور کل جب وہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ خو یہ کیا ہو گیا۔ آدھی رات بیٹے گھر کو نہیں آتے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے صاحبزادے کہاں پہ ہیں۔
اپنے بچوں کو وقت کا پابند کرنا چاہیے کہ بیٹا عشاء کی نماز کے بعد آپ کا باہر کوئی کام نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھیں اور گھر آ جائیں۔ اور اچھے گھروں میں تو مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے۔ مغرب کے بعد بیٹا آپ نے کہیں نہیں جانا، کوئی دوست نہیں، کہیں نہیں بیٹھنا، آپ نے کھانا کھائیں، عشاء کی نماز پڑھیں اور گھر آ جائیں۔ اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم سو جاتے ہیں اور بچے دیواریں پھلانگ کے گھر میں آتے ہیں تو یہ بچے کل کیا گل کھلائیں گے؟ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ، یہ کسی پہ تنقید نہیں ہے، یہ بڑے درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ گزارشات پیش کی جا رہی ہیں کہ بچوں کی اخلاقی تربیت پہ ہم ضرور توجہ دیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے، آج ہم اس پہ خاموش ہو جائیں گے تو کل اس کے نقصانات ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ تو اس لیے ان بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں شروع سے چاہیے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کی زبان، ان کا لہجہ، ان کے طور اطوار، اور خاص طور پہ ہمارے گھروں میں یہ جو گالیوں کا رواج ہے، اس رواج کو ختم کریں۔ جب بڑے گالیاں بکتے ہیں تو بچے ان سے وہ گالیاں سن کے وہی گالیاں پھر ان کی زبان پہ آتی ہیں۔ وہ گھر میں تو چلو احترام میں گالی آپ کو نہیں دیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، لیکن گھر سے باہر جب وہ جائیں گے تو وہ پھر ایسے ہی گالیاں بکیں گے۔ تو اس لیے انہیں جھوٹ سے بچائیں، گالیوں سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، چغل خوری سے بچائیں، انہیں اچھے اخلاق سکھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ یہ والدین کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔